نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اپنے اس چینل کے ذریعے قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ و مفہوم پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور کہنے بولنے پڑھنے میں اگر مجھ سے کسی بھی طرح کی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اسے آسانی فرمائے، اور اس کے فضل و کرم سے، اس کے وسیلے سے ہمارے اور جو حضرات اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، ان کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت سے نوازے، ہم سب کو اس طریقے پہ لے چلے جس طریقے پہ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ نے جن کے لیے انعام اور جنت میں مقام بنایا ہے۔ آمین۔ تو میرے پیارے ناظرین اور آپ سبھی حضرات، کہنے بولنے سے زیادہ ہم لوگ عمل پر زیادہ غور کریں۔ جیسا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ قرآن پاک کی سورہ الرعد پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 3 تک ہم لوگوں نے پچھلے پارٹ پہ غور و فکر کیا۔ آج ہم پھر اللہ کے نام کے ساتھ آیت نمبر 3 سے ہی شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آسانی فرمائے، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی نے زمین پھیلا کر کے بچھا دی ہے، اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ بے شک میرے معزز ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی انٹروڈکشن میں اپنے کو تعارف کرانے کے سلسلے میں، اور جو حق ہے، جو سچ ہے، جو بات اس زمانے کے لوگ، آج کے زمانے کے لوگ اور قیامت تک کے زمانے کے لوگ اگر نہ ماننے والے ہیں، نہ جاننے والے ہیں، تو ان کو اللہ یہ بتا رہا ہے، اور ہم سب کے لیے یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے اس پر یقین کرنا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو آسمان جو تم دیکھ رہے ہو، سارے آسمان کو جو ہے کہ ہم نے کھڑا کر رکھا ہے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پیلر کے، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی ستون کے۔ یہ دیکھو، تم اگر اپنے نظریے سے، اپنے عقل کے اعتبار سے، اگر تمہارا عقل بہت زیادہ نہیں ہے تو کم از کم جو تمہاری نظر کے سامنے ہے، تم اس چیزوں کو دیکھو کہ جو تمہارے سامنے جو یہ آسمان دکھ رہے ہیں، بتاؤ کیا اس آسمان پر کسی بھی طرح کا سپورٹ یا کوئی پلر یا کسی بھی طرح کا کوئی کھمبا وغیرہ ہے جو یہ ٹکا ہوا؟ کیوں نہیں یہ آ گرتا؟ کیوں نہیں یہ آ گرتا؟ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو، وہ جو تم سورج دیکھ رہے ہو، وہ جو تم چاند دیکھ رہے ہو، اور دیگر تمام جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو، سب اپنی جگہ پر ہے، اور بالکل اب ایک میرے حکم کے بتائے طریقے پر وہ گردش کر رہی ہیں، وہ موو کر رہی ہیں، وہ چل رہی ہیں۔ تمہیں جگ تک نہیں محسوس ہوتا ہے، تمہیں کسی بھی طرح کی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، اذیت نہیں ہوتی، تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی، تم تو بالکل سکون سے نارمل چلو۔ کبھی تم نے اس پہ غور کیا، کبھی تم نے اس پہ سوچا کہ یہ کیسے چل رہا ہے؟ بتاؤ، کوئی تو ہے جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اور گہرائی سے غور کریں تو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کہیں کچھ معاملات آ جاتی ہیں، کہیں پر جو ہے کہ طوفان آ جاتا ہے، کہیں پر آندھی آ جاتی ہے، کہیں پہ باڑھ آ جاتا ہے، کہیں پہ سیلاب آ جاتا ہے، کہیں پر کئی طریقے کا جو بھی قدرتی اگر اس میں بدلاؤ آتا ہے، اس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ذرا بتاؤ
اس کا کنٹرول کس پر ہے؟ یعنی کوئی تو ہے، کوئی طاقت تو ہے جس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے. سائنس کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ایسا ہو گیا. سائنس کہتا ہے، وہ کاز کو بتاتا ہے کہ یہ چیز ایسے کھسک گئی تھی، یا یہاں پر ہوا کا دباؤ ایسے بڑھ گیا تھا، یا یہاں پر بادلوں کا اس طریقے سے جھنڈ آ گیا تھا، یا یہاں پر اس طریقے سے ایسے ہوا. وہ کاز تو بتا دیتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اللہ نے علم دیا ہے انسانوں کو اور کہا ہے کہ تم اشرف ہو، کیونکہ میں نے تمہیں علم دیا ہے، عقل دیا ہے. تبھی تو اللہ نے اشرف کہا انسانوں کو. تو سائنس تو بتا دیتا ہے کاز. تو ٹھیک ہے، آج سائنس اس قدر ترقی پہ کاز تو بتا دیتی ہے، لیکن سائنس آج تک یہ بتا پائی کہ یہ کاز کو کریٹ کرنے والا کون ہے. یہ کاز جو چیز ہم ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ کاز کو جنریٹ کرنے والا کون ہے، اور پھر اسی کاز کو ڈیمینش کرنے والا کون ہے. پھر وہ چیز کیسے پھر واپس بیلنس ہو جاتی اور پھر نارمل ہو جاتا ہے سب کچھ. کون ہے؟ کوئی تو ہے، کوئی پاور ہے، اور یقینی کوئی پاور ہے جو ہمیں دکھاتا ہے، چتاتا ہے کہ دیکھو ریموٹ میرے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہے، ہم ابھی فین آف کر دیں گے، میرے ہاتھ میں ریموٹ، ہم ریموٹ سے فین آن کر دیں گے. ہم ابھی ٹیلی ویژن آن کر دیں گے، آف کر دیں گے. ابھی ہم فلاں کام کر دیں گے، فلاں کام کر دیں گے. جو ہم اپنے عام لائف میں ہم جو دیکھتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے ریموٹ سے لے کے کیسے ہم موو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہاتھ میں تمام قدرتیں ہیں، اور صرف ایک واحد میں ہی ہوں. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ ہی ہے، اور وہ واحد ہے جس کے ہاتھ میں وہ ریموٹ ہے، جس کے حکم پہ پوری کائنات ہے. اگر ایک نہ ہوتا، دو ہوتا، تو پھر نظام میں گڑبڑی ہونے لگتی. ایک کہتا کہ یہ دباؤ، ایک کہتا یہ دباؤ. ایک اگر ہمیں عذاب میں گرفتار کرتا تو ہم دوسرے سے جا کے گڑگڑاتے، اور وہ کہتے کہ نہیں انہیں ایسے کر رہا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپس میں ہی ٹکرا ہوتا ہے. انسان کیا ٹکراتے، پتہ چلا کہ آپس میں سپر پاور ہی ٹکرا رہا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یعنی کہ خدا واحد ہے، پورے کائنات کا رب ہے. اسی کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، وہی پوری چیزوں کو چلا رہا ہے، سنبھالا ہوا ہے، تھما ہوا ہے، اور اپنے حکم پر جو ہے کہ اس کو موو کرا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اسی نے زمین پھیلا کے بچھا دی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی نے یعنی کہ اللہ نے، اور وہ کون ہے؟ میں ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ تمام آیت ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام بھیج رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سن لیجیے اور اپنے لوگوں کو بھی کہہ دیجیے، بتا دیجیے کہ وہ اللہ ہے، وہ ذات اللہ ہے جو تمام قدرت کا مالک ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اسی نے زمین کو پھیلا کر بچھا دی. زمین کو پھیلا کے بچھا دی ہے یعنی کہ ہم جس طریقے سے اپنے نظروں سے ایک زمین کو ایسے اسٹریٹ دیکھتے ہیں اور اس کا ہم ناپ اور جوک وغیرہ کر رہے ہیں، یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ نے. پھر اسی زمین میں اللہ نے جو ہے کہ پہاڑ اور نہریں بھی پیدا کر رکھی. یعنی کہ تعجب یہ سوچیے کہ اس کی کتنی بڑی نشانی ہے، اس کے قدرت کی نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ نشانی ہے کہ وہ زمین تو وہی ہے، مگر تم دیکھتے ہو کہ اس میں کہیں ہم نہریں نکالے ہیں، اور کہیں پر ہم نے جو ہے کہ ایک بڑا عالیشان جو ہے کہ پہاڑ، اور دور تک پھیلا ہوا پہاڑ، اور زمین کے تہ تک اس کی جڑیں ہیں. کون سائنس اس کو بنایا ہے بتاؤ؟ کس سائنٹسٹ نے اس کو رچا ہے بتاؤ؟ وہی زمین ہے نا. وہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے پیدا کر دیے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم دیکھو، یہ دیکھو تم اسی زمین میں ہے نا، ایک زمین ہے، اسی ایک زمین میں ہم نے کس طریقے سے ہر پھل کے جوڑے یعنی کہ نر اور مادہ بنا دیا. اور صرف پوری کائنات کے نظام میں اللہ نے ہر ایک چیز کا نر اور جوڑے کو بنا دیا، یہاں تک کہ پھلوں میں، پھولوں میں، پتیوں میں، درختوں میں، ہر جو بھی لیونگ تھنگس ہے، جو بھی الائیو تھنگ ہے، سب میں اللہ نے جوڑے بنا دیا. ایک سسٹم اس نے رچا، ایک نظام اس نے بنایا. ٹھیک ہے. زمین وہی ہے، اسی جگہ سے ایک آم کا درخت نکل رہا ہے، ایک امرود کا درخت نکل رہا ہے، کہیں پر کوئی درخت، کہیں پر کوئی درخت، اور سب کا ذائقہ الگ الگ. یہ بھی ہے نا سوچنے والی بات. کہیں کے پھل سے بہت خوشبو ہے، مٹھاس ہے، کہیں پر جو ہے کہ خوشبو نہیں ہے پھر بھی میٹھا ہے، کہیں پر کڑوا ہے، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، الگ قسم کے.
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ اپنی نشانی کا دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے کیا اور یہ چیز کو دیکھو میں نے کس طرح سے کر دیا اور اس کو میں نے رچ دیا، یہ میں نے رچ دیا۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، ابھی رات ہے، ابھی رات ہے، ایک وقت کے بعد پھر دن آ جائے گا، رات غائب۔ رات کہاں گئی؟ رات کہاں گئی؟ اس کی کوئی نشانی بھی نہیں، کوئی اس کا مطلب کہ کوئی ایسا پارٹ چھپا نہیں رہ جاتا کہ دیکھو وہاں پہ رات تھی، پورا تبدیل، پورا دن ہو گیا، پورا ہمارے نظروں کے سامنے جو چیز دکھ رہی ہے دیکھو اب یہ دن، وہ رات غائب۔ اب اس سے ایک بات مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو پریشانیاں مجبوریاں جو کچھ بھی دیتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں ہم آسانی بھی فرماتے ہیں۔ تو رات کو پھر چھپا کے دن، یہ تمام نظام اپنے اپنے وقت پر کس طریقے سے چل رہے ہیں، وہ طریقہ کو بنانے والا کوئی اور نہیں، وہ صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ واحد ہے۔ اور واحد کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو یہ کلام کہہ رہا ہے، جس نے یہ آیت قرآن پاک میں ہم تک پہنچایا ہے، جس کا ہم کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو غور و فکر کرے گا اس سے تو سمجھ میں آئے گا، آپ کوئی غور و فکر نہ کرے اسے کیا سمجھ میں آئے گا؟ کوئی یہ کہہ دے معاذ اللہ کی کوئی خدا نہیں ہے، تو وہ تو وہی کہے گا، وہی شخص کہے گا نا جس کے علم اور عقل جو ہے کہ گم ہو چکی ہے۔ ورنہ کون ایسا شخص ہے جو عقل رکھتے ہوئے بھی یہ کہہ دے کہ خدا نہیں؟ خدا تو ہے جس نے قانون بنایا، جس نے بتایا کہ دیکھو یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو یہ سسٹم نہ بنایا ہوتا، اور یہ سسٹم برا کو برا کہنے والا، بتلانے والا، اس کے اوپر عذاب دینے والا، اس کو غلطیوں کو احساس دلانے والا وہ پاک ذات اللہ ہے۔ اگر وہ نہ یہ چیز احساس دلایا ہوتا، نہ بتایا ہوتا، تو برائیاں بھی ویسے ہی عام ہوتی جیسے اچھائیاں ہیں۔ لوگ اپنے اپنے طریقے سے جیتے، لوگ نوچ کھسوٹ مارا ماری، جو طاقت ہوا، جس کے پاس طاقت ہوا اس نے قوت سے جو لوٹا، جو کھایا، جو پیا، بس وہی اس کا ہوا، باقی کمزور ختم۔ تو یہ اللہ نے ساری نشانیاں بنائی، ہم نے سوچنا ہے کہ نہیں، اللہ ہے، واحد ہے، پوری کائنات، پوری قدرت کو وہی چلانے والا ہے، اسی کے حکم پر پوری کائنات، پوری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اس کے آگے ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھولوں میں برتری دیتے ہیں، ہے نا؟ پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ بے شک اللہ تو سے بجا کہہ رہا ہے، عقل مندوں کے لیے یہ نشانی ہے، بیوقوفوں کے لیے نشانی نہیں۔ جس کا علم عقل گم ہو گیا ہے اس کے لیے نشانی نہیں ہے۔ وہ تو بالکل ایک مثال کے طور پہ دیکھا جائے تو جس طرح سے ایک نابینا کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے جسے وہ دیکھ نہیں پاتا، ہے نا، ٹھیک اسی طریقے سے ہے جو اس کے پاس عقل نہیں اور یہ علم نہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ہی کی تمام قدرتیں ہیں اور اللہ ہی کا سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے انکار کرتا ہے تو بالکل وہ اندھا ہے، علم میں اور عقل میں۔ اب یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے سمجھا، بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا بتا رہے ہیں؟ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے الگ لگتے ہیں۔ زمین وہی، جگہ وہی، کہیں جناب پتہ چلا کہ یہ جگہ بنجر ہے، صحیح کہہ رہے نا؟ کہیں وہاں کہتے ہیں، ہم ہی کہتے ہیں یار یہ جگہ بنجر ہے، یہاں پر فصل نہیں ہوگی، یہ جگہ بڑی
بڑی اچھی جگہ ہے, یہاں پر فصل ہوں گی. کہیں کہتے ہیں کہ یہ جگہ سے پانی نکلے گا, کہیں کہتے ہیں کہ اس جگہ سے جو ہے کہ ڈیزل نکلے گا, یہاں سے پیٹرول نکلے گا, یہاں سے فلاں چیز نکل رہی ہے, فلاں درخت ہو رہے ہیں, یہاں سے فلاں درخت نکلیں گے, یہاں سے یہ, یہاں پر اس مٹی میں یہ فصل نہیں ہوگی, اس مٹی میں یہ فصل ہوگی. زمین تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک ہی ہے, مگر یہ مختلف ہو گئی, اور سب ایک ہی زمین پر سب طرح کی چیزیں, مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگاتے ہیں, ایک دوسرے سے لگے سب ایک ہی کنٹینیوشن میں. پتا چل رہا ہے کہاں پر, یہاں پہ بنجر ہے, وہاں پر جو ہے اچھا, یہاں پر اس جگہ پر جو ہے کہ پھلوں کی کھیتی ہو رہی ہے, وہاں پر جو ہے کہ پھلوں کی کھیتی نہیں ہو سکتی, وہاں پہ کسی اور چیز کی کھیتی ہو رہی ہے, وہاں پہ کسی اور چیز کے لیے, وہاں کی زمین کسی اور چیز کے لیے معقول ہے, یہاں پہ کسی اور چیز کے لیے معقول ہے. یہ اللہ نے یہ بنایا, اللہ نے یہ بنایا کہ دیکھو اس حصے کی خصوصیت یہ, اس حصے کی خصوصیت یہ اللہ نے دیا. آپ اگر یہ سوچو کہ اگر یہ ہوتا کہ سب جگہ کی ایک ہی سی ہو جاتی, فرض کرو سب جگہ کی زمین, سب جگہ کا جو مٹی ہے سب ایک ہی سا ہو جاتا, تو یہ جو ہمارے پاس مختلف قسم کے کھانے اور دیکھنے کو لیے پھل وغیرہ اور پھول وغیرہ اور تمام یہ ساری چیزیں, جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, جس کا ہم مزہ لے رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, جو ہمارے لیے بے شک اللہ کی نعمت ہے نا, وہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ہمیں پھر ایک ہی طرح کی چیزیں ملتی ہیں. ہمیں چاول کا ہی صرف چاول ہی ملتا, گیہوں نہیں ملتا, یا پھر گیہوں ہے تو گیہوں ملتا, چاول نہیں ملتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو الگ الگ بنائیں, ایک ہی زمین, ایک ہی سرزمین, ایک ہی جو ہے کہ ارتھ ہے, ایک ہی ہمارا جو ہے کہ جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں, ایک ہی اسٹار ہے نا, اور اسی پہ تمام مختلف چیزیں, کہیں پر نہریں ہیں, کہیں پر جو ہے کہ پہاڑ ہیں. اور اللہ کہتا ہے اور انگوروں کے باغات ہیں, اور کھیت ہیں, اور کھجور کے درخت ہیں, شاخدار, اور بعض ایسے ہیں جہاں بے شاخ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی تو بتا رہے ہیں. کہیں پہ دیکھو تو ایسے درخت جن کے بہت شاخیں ہیں, اور کہیں دیکھو تو وہاں پہ شاخوں کے درخت لگ ہی نہیں سکتے, وہاں نہیں لگ سکتے. وہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ ایسے درخت ہیں جن کے کوئی شاخیں نہیں, مثال کے طور پہ کھجور, اور کہیں پر انگوروں کے باغات ہے نا. تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمام جو ہے, یہ تمام باغات جو ہیں, یہ جہاں کھیتیاں کر رہے ہو, پانی تو اسی زمین سے لے رہے ہو, اسی زمین کے اوپر پانی ڈال رہے ہو. ایک کھیت کے لیے پانی جو تم استعمال کرتے ہو, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ سے لاتے ہو. تم اسی زمین, اسی ارتھ, اسی اسٹار, اسی جگہ سے تم وہ پانی بھی استعمال کر رہے ہو, اور وہی اسی کی مٹی بھی استعمال کر رہے ہو. لیکن یہاں پر ایک جگہ پہ یہ فصل ہے, ایک جگہ پہ یہ فصل ہے, ایک جگہ کی یہ تاثیر ہے, ایک جگہ کی یہ تاثیر ہے, ایک جگہ کی یہ خوبی ہے, ایک جگہ کی یہ خوبی ہے. یہ مختلف خوبیاں, یہ مختلف کوالٹیز, یہ مختلف جو ڈفرینٹ ویرائٹی جو ہے, یہ کس کے بدل کیوں اور کس نے دیا؟ اللہ نے دیا, اور اللہ کہہ بھی رہا ہے. 1445 سال پہلے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہم نے دیا. اور آج سائنس تمام طرح کی مٹیوں کی اور تمام طرح کی جگہوں کی اور تمام زمینوں کی کھوج کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا, یہاں پہ وہ نکل رہا ہے, وہاں پہ وہ نکل رہا ہے, یہاں پہ یہ, یعنی کہ ساری چیزیں ڈفرینٹ. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ایسے مختلف بنایا, اور وہ یقین دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا ہی بنایا ہوا, یہ میرا ہی قدرت ہے, یہ میری ہی چیز ہے. جیسے تم کوئی چیز بناتے ہو, کوئی چیز کریٹ کرتے ہو, اور اس میں الگ الگ کوالٹیز ڈالتے ہو, تو تم کہتے ہو نا بھائی کہ دیکھو اس کی یہ کوالٹی, اس کی یہ کوالٹی, اس کی یہ کوالٹی, میں نے اس کو ایسے بنایا, میں نے اس کو ویسے بنایا, کہتے ہو. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین کو میں نے بنایا, اس زمین کی یہ خوبیاں ہیں, یہ کوالٹیز ہیں, اور تم دیکھو ان میں ایک ہی طرح کا پانی ڈالتے ہو, لیکن دیکھو میری قدرت دیکھو, میں کہیں سے یہ نکال رہا ہوں, کہیں سے یہ نکال رہا ہوں, کہیں پہ یہ دے رہا ہوں, کہیں پہ وہ دے رہا ہوں. یقین مانو کہ وہ میں ہوں, یقین مانو کہ وہ میں ہوں. پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم پانی تو سب میں ایک ہی سا ڈالتے ہو, لیکن پھلوں کا اگر تم ذائقہ دیکھو تو کوئی بہت جو ہے کہ بہترین ہے, بہت ذائقے دار ہے, کوئی میں ذائقہ نہیں. آپ ایک باغ کی اگر تم آپ بات کر لیں تو دو درخت ہیں, تو دو درخت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک کی خوبی یہ ہے اور ایک کی خوبی وہ ہے. آپ دیکھیں نا, سمجھے تو آپ دیکھیں نا, انسانوں کی کوالٹیز کو دیکھ لو نا. ایک گھر میں ایک باپ کے 5 بچے, 5 کا جو ہے کہ اللہ نے شکل صورت الگ بنائی, نیچر الگ بنایا, طریقہ الگ بنایا.
اور اسی طرح پورے ورلڈ میں اتنا ہیومن بینگ ہے، سب کے نیچر الگ الگ، سب کے رنگ روپ شکل الگ الگ، تبھی تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو. آپ تھم امپریشن لیتے ہو، فنگر امپریشن لیتے ہو، ہے نا، آپ آئی کا امپریشن لیتے ہو، تمام طرح کا جو ہے کہ آپ بایو میٹرک لیتے ہو. کیوں لیتے ہو؟ کیونکہ آپ مانتے ہو کہ یہ ڈفرینٹ ہے. آپ مانتے ہو، اس کو یقین کرتے ہو، تبھی تو آپ یہ آج کل یہ سارے آپ نے ٹیسٹ اور انویسٹیگیشن کر رکھا ہے. تو اب یہ بتاؤ کہ جب تم یہ مانتے ہو تو یہ کیوں نہیں مانتے ہو کہ پورے ورلڈ میں اتنے لوگ کیوں نہیں ایک چیز دوسری چیز سے میچ کرتی ہے؟ کیوں نہیں ہمارے آئیریز اور ہمارے تھم امپریشن ایک دوسرے سے میچ کر جاتے ہیں؟ کون ہے وہ طاقت؟ کون ہے وہ قدرت؟ اب سائنس کہتا ہے کہ یہ جو جینس ہے اور یہ ڈی این اے ہے. میں کہتا ہوں مہاراج، یہ ایجاد کرنے والا کون ہے؟ سائنس ہے. سب میں الگ الگ ڈی این اے، الگ الگ جینس، یہ ایجاد کس نے کیا؟ سب کے کروموزومس. آپ بتاؤ نا، آپ ڈیٹیل کرو نا. بحث اگر بحث کرنا ہے تو بھائی منطق سے بحث، تو آدمی بحث کرتا ہے، کوئی نہیں جیت سکتا اس سے، کوئی بھی جیت ہی نہیں سکتا. لیکن گہرائی سے اگر آپ سوچو تو آپ کہو کہ نہیں، ہے کوئی پاور ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ پاور میں ہوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ پاور میں ہوں. اب اللہ یہ بھی کہتا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں. اب یہ اللہ نے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بتائی، اللہ نے یہ چیزیں بتائی ہے نا. اب اللہ لاسٹ میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو اس کو نہ مانے، جملہ ظاہر سی جملہ ہے کہ وہ بیوقوف ہے، عقل ہی نہیں رکھتا. اب یہاں پر ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ اب ان چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن تو نازل کر دیا، کلام تو نازل کر دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہر قوم پر اپنے پیغمبر کو بھی بھیجا. الحمدللہ. کہ جاؤ جا کے بتاؤ. کیوں بتاؤ بھائی؟ کیوں بتاؤ؟ ہمیں بتاؤ، ہمیں بتایا جائے. کیوں بتاؤ؟ اللہ چاہتا تو بھائی ہم نے انسانوں کو تو اللہ نے پیدا کر دیا، عقل بھی دے دیا، اشرف بھی کر دیا، تمام چیزوں سے اشرف بھی دے دیا، دنیا کی نعمتیں بھی دے دیا، سب کچھ عطا فرما دیا. لو کھانا لو، پانی لو، کھیت لو، فصل لو، عقل دیا، کھانے پینے کا مزہ دیا، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تمام چیزیں دے دیا. تو تم کرو جو کرنا ہے کرو. اللہ کہہ سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ بھائی ہم تو اللہ کے بنائے ہوئے. اللہ کیا کہتا ہے کہ چلو بھائی وقت ختم ہو گیا، چلو یہ اتنے لوگوں نے برا عمل کیا، جاؤ جہنم میں جاؤ، تم نے بہت اچھا کیا، جاؤ جنت میں جاؤ. سمپل ہے نا، کہہ سکتا ہے نا کوئی، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں نا. بھائی اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کے احسان مند ہیں. اللہ نے ہمیں کھانا پانی دیا، آنکھ ناک منہ بولنے کے لیے دیا، مزہ لینے کے لیے زندگی دیا، اے سی دیا، ہوا دیا، دھوپ دیا، چھاؤں دیا، گرمی بھی دیا، ٹھنڈا بھی دیا، برسات بھی دیا، دن بھی دیا، رات بھی دیا، خوشی بھی دیا، غم بھی دیا، سب کچھ دیا. تو ہمیں اللہ کا احسان ماننا ہے نا. اب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ اگر مان لیجیے، میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے جو ہے کہ اگر اللہ نے کرنا ہوتا ہے تو ایسا بھی کرتا ہے کہ چلو بھائی تمہارا وقت ختم ہو گیا، چلو جاؤ تم جہنم میں جاؤ، اور جا کے چلو پھرو چڑھو. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. تبھی تو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اتنا ہی نہیں وہ غفور رحیم بھی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ تمام نعمتیں بھیجی، رحمتیں بھیجی، تمام فائدے نقصان کی چیزیں بھیجی، اور اس کے بعد بھی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وقت با وقت اپنے پیغمبر کو بھی بھیجتے رہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ غلط ٹریک پہ جا رہا ہے، میرا یہ جو یہ ایک گروپ ہے یا ایک یہ جو لوگ ہیں یہ غلط جگہ پہ غلط طریقہ کو اپنا رہے ہیں، اور یہ طریقہ جو اپنا رہے ہیں اس کی سزا ہے، اور سزا یہ ہے کہ جہنم ہے، اور جہنم میں بڑے آگ ہیں، اب بڑے وہاں پر جو ہے کہ عذاب ہے، اور بڑی جو ہے کہ وہاں پہ تکلیف اور درد ہے، وہاں پہ بڑی کراہیت ہے. تم ان کو جا کر کے روکو، تم ان کو جا کر کے روکو، ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو کہو کہ وہ اس ٹریک پہ نہ جائیں، اس راستے پہ نہ جائیں، اس راستے پہ خطرہ ہے، اس راستے پر عذاب ہے، اس راستے پہ اللہ کی ناراضگی ہے، تم ادھر نہ جاؤ، اللہ کا یہ راستہ ہے، اللہ نے یہ راستہ اچھا بنایا ہے، اس راستے پہ چلو گے تو تم کو جو ہے کہ جنت ملے گی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے، اور جہاں پر جو ہے کہ ہر طرح کے عیش و آرام کی چیزیں تم کو ملیں گی.
ہے نا. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ دیکھو یہ جو دنیا تمہارے لیے ہے نا یہ محض اور محض جو ہے کہ ایک وقتاً ہے اور یہ جو ہے کہ فانی ہے, اسے ختم ہونا ہے, اس کا کوئی برقرار نہیں رہنا ہے, تم نے بھی ختم ہونا ہے. اور تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا مزے کے لیے نہیں, تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا عبادت کے لیے, تاکہ تم عبادت کرو اس جگہ کے لیے جس جگہ تم نے جانا ہے. اگر تم نے جہنم جانا ہے تو جہنم کے طریقے پہ چلو, تمہارے لیے تو جہنم ہے. تم نے جنت جانا ہے تو جنت کا طریقہ اپناؤ, تو تمہاری لیے جنت ہے. تو اللہ نے وہ پیغمبر کو بھیجا. اتنی ہی نہیں, اللہ کے وہ ہر ایک نیک بندے جو پیغمبر بن کر ہمارے سامنے آئے ہے نا, انہوں نے اللہ کی جب یہی باتوں کو بتایا تو ہم نے کیا کیا, انسانوں نے کیا کیا, اس وقت کے کفار نے کیا کیا کہ ان کو ان کے بجائے ان کی باتوں کو سمجھنے کے انہی کے اوپر ہم نے ظلم کیا, انہی کے اوپر ہم نے تانے دیا, انہی کے خلاف ہم نے سازش کیا, اور انہی کو جو ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے کہ تمام تکلیف پہنچائے. تو اب یہاں پھر ایک بار پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے انسانیت پر جو ہے کہ قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس میں ہدایت کی چیزیں عطا فرمایا. اور اس میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ تم یقین کرو, سمجھو, تم بھٹکو نہیں, مت بھٹکو. اللہ تعالیٰ تمام طرح کی چھوٹی چیز سے بھی دلیل دے رہا ہے, بڑی چیز سے بھی دلیل دے رہا ہے. قدرت میں اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس کے بارے میں بھی اللہ بتا رہا ہے, کوئی چیز ہونے والی ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ بتا دے رہا ہے, اور تم کس راستے پہ جا رہے ہو وہ بھی اللہ بتا رہا ہے, اور اس سے بچانے کے لیے بھی راستہ بتا رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے نا کہ اللہ ہم کو ہر طریقے سے جو ہے یہ اس عذاب سے بچانا چاہتا ہے, اللہ ہر طریقے سے ہمیں برائی سے بچانا چاہتا ہے, اللہ ہر طریقے سے جو ہے کہ ہم کو غلط کاموں سے بچانا چاہتا ہے. اور یہی اللہ کی دلیل ہے ہونے کی کہ ہم کو غلط چیزوں سے بچانے والا اور غلط چیز کو غلط بتانے والا بھی جو ہے کہ وہ ذات ہے, وہ پاک ذات, وہ اللہ ہے. اور اگر یہ پاک ذات اللہ کا یہ پیغام, یہ میسج اور یہ اس کی جو کلامات ہے, اس کے جو سسٹم ہے, اس کے جو لا ہے, اس چیز کو اگر ہم فالو کریں تو ہم کہیں کہ ہاں یہ غلط راستہ ہے, یہ برا راستہ ہے, اس کو ہم کو نہیں کرنا ہے. نہیں تو اللہ نے چھوڑ دیتا, اللہ جاؤ تم کرو. اور آج کے بھی دور میں اگر دیکھا جائے تو اگر اللہ ہمارے خامیوں کو, ہماری غلطیوں کو, ہماری برائیوں کو, ہمارے گناہوں کو اگر ایک ایک کر کے پکڑنا شروع کر دینا تو ہم سب جو ہے کہ گرفتار ہو جائیں گے اللہ کے عذاب میں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے, اسی لیے وہ غفور الرحیم ہے کہ وہ دیکھتا ہے, وقت دیتا ہے, ٹھہرو, شاید یہ بندہ سدھر جائے. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس جو عذاب ملنے والی ہے وہ عذاب بڑی خطرناک ہے, میرا بندہ کو بہت تکلیف پہنچے گی. اب جو اللہ اپنے بندوں کے لیے اتنا بڑا رحمان ہے, اتنا مہربان ہے, اب اس کے باوجود بھی اگر وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور جو ہے کہ برائیوں پر ہی جو ہے کہ ٹکا رہے اور غلط ٹریک پر ہی چلتا رہے, اس کو کوئی بلانے والا روک رہا ہے, مت جاؤ خطرہ ہے, مت جاؤ خطرہ ہے, اور پھر بھی وہ چلا جا رہا ہے, تو ممکن ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ کہے گا کہ جاؤ, تمہارا پھر معاملہ تمہارے ساتھ. اللہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا روکا, تم کو روکنے کے لیے جو ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا, ہم نے رسولوں کو بھیجا, تمہاری زندگی میں اچھے لوگوں کو بھیجا, ہم نے اپنی کتاب بھی بھیجا اور علم بھی دیا اور عقل بھی دیا, سب کچھ دیا, اس کے باوجود بھی تم کو سمجھ میں نہیں آیا. اب تو حد ہو گئی اور حد سے پار ہو گئی, تم جاؤ جہنم میں جاؤ. اللہ نے موقع اتنا تک مہلت دیا ہے کہ تم اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے بھی اگر توبہ کر لے تو تب بھی ہم معاف کر دیں گے, مگر دہرانا نہیں. تو کتنا بڑا. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں, آگے کی آیت میں اللہ کہتے ہیں اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, یہی ہیں جن کے گردنوں میں توق ہوں گی, اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تو استغفر. دیکھیے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے. کیا کہتے ہیں وہ, کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانی کو بتایا. اب دیکھیے اللہ کیوں بتا رہا ہے, یہ سورہ جو اتری ہے یہ مکہ میں ہی اتری اور آخر وقت میں ہجرت سے
تھوڑا پہلے آخر مکہ کے آخر وقت میں، آخر دور میں یہ صورتیں اتر رہی جب کفار قریش کا جو ہے نا کہ سازشیں جو ہے کہ حد سے پار ہو گئی تھی، اور طرح طریقے سے جو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماتے تھے اور ان کو پریشانی میں ڈالتے تھے، ان کے خلاف سازش کرتے تھے، ہے نا. تو یہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجیے اور ان کو یہ نشانی دکھا دیجیے، شاید کہ یہ سدھر جائیں. اچھا، اب ان میں سے وہ لوگ کیا کہتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ارے ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، تو پھر کیسے ہم پیدا ہوں گے، پھر ہم کیسے اٹھیں گے. تو اللہ نے پیچھے جو اپنی نشانی بتایا تو اس میں اللہ نے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ٹھیک اسی طرح سے تم پیدا ہوگے جس طریقے سے اللہ کی قدرت تم دیکھ چکے ہو اور دیکھ رہے ہو، اور جس طریقے سے تم پہلی بار آئے تھے، اور جس طریقے سے اللہ ہر قدرت پر جو ہے کہ قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور ہر چیز اس کے حکم پر ہے، اسی طریقے سے تم واپس پیدا ہوں گے، مطلب واپس پھر تم زندہ ہوں گے. یعنی کہ وہ جو لوگ تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم مر گئے، ہم مٹی میں دفن کر دیے گئے، یا پھر جلا دیے گئے، یا پھر بہا دیے گئے، یا پھر کچھ بھی ہو گیا، مطلب کہ ہم سڑ گل گئے، ہمارے سارے اعضاء ختم ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو اب پھر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم واپس جو ہے کہ جلائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر اللہ ہمارا حساب لے گا، اور پھر جنت جہنم وغیرہ وغیرہ جو ہے کہ معاذ اللہ ان کا یہ کہنا تھا. یہ پاسبل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم غلط کہہ رہے ہو. بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسے ہی عذاب کی جو باتیں کرو، لاؤ ابھی اللہ کے دکھاؤ ہمیں باہر، ابھی ہم اپنی آیت پر ہیں. تو جو ہے نا کہ وہ کہتے تھے یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں. کون؟ وہ کہتے تھے جن کو یقین نہیں تھا، جو کفر پہ تھے، ہے نا. وہ کہتے تھے کہ ہم تو مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے پیدا ہوں گے. اب دیکھیے اللہ نے تو اپنی ساری دلیل دے دی، ساری نشانیاں بتا دی، اللہ کے رسول نے ساری باتیں بتا دی کہ تم کو اللہ پیدا کرے گا، دیکھو اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا. یعنی اللہ نے انہیں بتایا، یقین دلایا، جتایا، ساری نشانیاں دکھایا، سب کچھ دکھا دیا، رسول بھی بتا رہے، نبی بھی بتا رہے، کتاب بھی آ رہی ہے، آیت بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ کس طریقے سے اختلاف پر ہیں، کس طریقے سے جو ہے کہ اللہ اور اللہ کی باتوں سے انکار پر ہیں، اللہ کے قرآن سے انکار پہ ہیں، اللہ کی آیت سے انکار کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، مذاق میں ٹال دیتے ہیں کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ ہم کو پیدا کیا جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہی ایک کفر، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور کفر کیا یہی ہیں جن کے گردنوں میں طوق ہو گئے ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ایک دم اسٹرکٹ ہو کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں اتنی باتیں بتائیں، اتنی چیزیں کیا، اتنا چیزیں دکھایا، اور اس کے باوجود بھی اگر تمہارے اندر یہ شک ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تم اٹھائے نہیں جاؤ گے، تو یہ تمہارا جو ہے کہ انکار ہے، یہ تم میرے آیت سے انکار کرتے ہو، قرآن سے انکار کرتے ہو، اور تم جو ہے کہ میری بات سے جو ہے کہ انکار کرتے ہو، مجھ سے انکار کرتے ہو، ہے نا. تو سمجھ لو کہ تمہارے گردن میں طوق لگا ہوا ہے. طوق یعنی کہ کہہ لیا جائے کہ گردنوں میں ایک طریقہ سے ایک ایسا وہ کہتے ہیں کہ بیلٹ لگا ہوا ہے، ایک ایسا کہ تم جو ہے کہ ایسے کوئی تھوڑا سا ایسا لگا دیا نا، پٹا لگا دیا نا، گردن نہ ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی، نہ اوپر نہ نیچے، یعنی کہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. وہ نہ ادھر ان کو کوئی بات ادھر سے کوئی بتائے گا بھائی دیکھو ادھر کا راستہ غلط ہے مت جاؤ، ادھر نہیں دیکھ پائے گا. ادھر سے کوئی اس کو کہے گا کہ دیکھو آگے خطرہ ہے، وہ ادھر نہیں، اس کی بات نہیں مانے گا. کوئی کہے گا کہ دیکھو پیچھے جو ہے کہ تمہارے یہ دشمن ہے، نہ پیچھے دیکھ پائے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے گردن میں طوق لگا دیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے گردن میں طوق لگا ہوا ہے، اور یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہی کفر کر رہے ہیں، اللہ کی بات سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کے کلام سے انکار کر رہے ہیں، ہے نا. تو اللہ کے یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ یہی ہے جن کے گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. اے انسانوں، اے لوگوں، اللہ نے یہ کہا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ اس ذات کا ہے جس ذات نے ہمیں اور تمہیں ہر برائیوں سے روکنے کے لیے ہر طریقے کا اس نے جو ہے کہ طریقہ اپنایا، چھوٹ دیا، مہربانی کیا، رحمت عطا فرمایا. اور
اب یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر تم کفر کرو گے تو سن لو کہ یہی لوگ یعنی کہ وہی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور ان کے گردن میں توق پڑے، ان کو اب کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہنم کا معنی کیا ہے کہ جہنم تو جہنم ٹھہرے، جو نام سے ہی جو ہے کہ خوف آتا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے اور جو تجھ سے جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے اور جو تجھ سے جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یعنی کہ کچھ کفار کچھ ایسے تھے جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتا رہے تھے یا بتاتے تھے یا کہتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے کہ اچھا ہم کو جہنم مل جائے گا، ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اچھا سزا ملے گی، سزا لا کے دکھائیے۔ اللہ تو وہ کیا کہتے تھے؟ سزا لا کے دکھائیے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اپنی طاقت کے غرور پہ کہتا ہے تم مجھے یہ کرو گے، اچھا کر کے دکھاؤ تو جانے نہیں کہتے۔ تو چلو بات انسان کی بات چھوڑو، وہ تو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں اور کوئی شخص ایسا کہے اچھا یہ عذاب آئے گا لا کے دکھاؤ۔ آج کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہے، نعوذ باللہ ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے یا ویسا نہیں ہے، یا میں کہتا ہوں میں جو ہے کہ فلانا ہوں ڈھکانا ہوں لائک دیٹ ہے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو مان جاؤ گے مگر جب دیر ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات ہوئی، اب وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ اللہ سزا ملے گی عذاب ملے گا، لا کے دکھاؤ کر کے دکھاؤ۔ کیسی اس کی عقل ہے، یہ اس کی کتنی بڑی، وہ اندر اس کے اندر کی بد عقلی غرور مار کر کے ہے نا شیطان کی طرح وہ بولتی ہے نا اچھا ٹھیک ہے سزا ملے گی لا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یعنی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں شور مچائے ہوئے کہ اچھا ٹھیک ہے عذاب آئے گا جہنم ملے گا لا کے دکھاؤ کر کے دکھاؤ، اللہ کہتا ہے یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے، اب دیکھیں یہاں پر بھی اللہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ دیکھیں مہربان، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے وہ، اسی لیے تو اللہ کے ساتھ ہم جہاں بھی اللہ جو ہے کہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور رحیم۔ دیکھیں اللہ پھر کہتا ہے، یہاں پہ پھر سمجھا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے؟ تم اچھا سزا کے لیے جلد بازی کرتے ہو، تم دیکھو نا بہت ساری سزا لوگوں کو مل چکی ہے، تم ذرا اپنے اگل بغل دیکھو، اپنے سے پہلے کے لوگوں کو دیکھو، ان کا چیپٹر کھولو، اسی قرآن میں بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور تمہارے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جانتے بھی ہیں یہ فلاں قوم جو تھی اس کے اوپر کیسے اللہ کا عذاب اترا، فلاں قوم تھی اس کے اوپر اللہ کا کیسے عذاب اترا، لوط کی قوم پہ اللہ کا کیسے راتوں رات۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے یہ کام نہ کرو برا ہے، نہیں مانتے تھے، اچھا ٹھیک ہے وہ اپنے پیش میں اپنے حوث میں رہتے، پھر کیا ہوا؟ وہ رات آ گئی جب اللہ کا عذاب آ گیا، موقع ملا چانس ملا سمجھنے کا، نہیں، پھر تو پوری زمین ایسے اٹھا کے ایسے پلٹ دی گئی، ختم۔ نوح علیہ السلام 900 سال 950 سال نوح علیہ السلام اپنے قوم کو بولتے رہے نہیں مانے، طوفان نوح میں سب ختم ہو گیا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ نے پھر سے شروعات کر دی انسانوں کی، پھر سے شروعات کری، پھر سے نوح کے اولاد سے تمام آباد ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ قوم عاد قوم سمود دنیا کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم کو سزا کی بڑی جلدی ہے، اچھا بڑی جلدی ہے، ایک بات یاد دلاؤں، تم ذرا اپنے پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں ذرا ان کو دیکھ لو، ان کے بارے میں یاد کر لو، ان کے بارے میں سوچ لو، ہے نا؟ سزا بطور سزا کی مثالیں تو گزر چکی ہے تمہارے اگل بغل میں، تم دیکھو تو صحیح۔ اب اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے۔ اب دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نرمی کہتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جان ظلم پر بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے بخشنے والا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید میرا بندہ راستے پہ آ جائے، شاید میرا بندہ برائی کو چھوڑ دے۔ شاید تو ہم استعمال کر رہے ہیں لفظ کا،
اللہ تو جانتا ہے, اللہ تو دل کے راز کو جانتا ہے, وہ جانتا ہے کون بندہ جو ہے راستے پائے گا, کون نہیں راستے پائے گا. لیکن اللہ اپنے طرف سے اپنا رحمان ہونے کا, اپنے رحیم ہونے کا, مہربان ہونے کا وہ پورا 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 نشانی دیتا ہے اور موقع دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم اتنا ظلم کر رہے ہو, تم اتنے غلط راستے پہ ہو, تم اتنی نادانیاں کر رہے ہو, اس کے باوجود بھی میں تمہیں سزا ترنت نہیں دے رہا ہوں. میں اس انتظار میں ہوں کہ شاید تم توبہ کر لو اور میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں, میں تمہاری ساری برائیوں کو بخش دوں. بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جان ظلم پر بھی. اگر تم ظلم کر رہے ہو, لوگوں پر بھی ظلم کر رہے ہو, خود پر بھی ظلم کر رہے ہو, اس کے باوجود بھی میں بخش دوں گا, لیکن تم اپنا راستہ تو سدھار لو, اپنا ایمان تو ٹھیک کر لو. آگے, اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا بڑا کہتے ہیں کہ فیصلہ ہے. وہ بتاتا ہے انسانوں کو کس طریقے سے اپنے کلام سے بتاتا ہے, کہتا ہے کہ تم اتنا ڈھیٹ بنے ہوئے ہو لیکن پھر بھی ہم تم کو سزا نہیں دے رہے ہیں. تم کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے کے لوگوں کو دیکھ لو, میں نے سزا دے دیا, دیکھ لو, دیکھو دیکھو, مثال ہے, سمجھو, عقل کرو, جانو. میں ابھی تم کو نہیں پکڑ رہا ہوں, نہیں سزا دے رہا ہوں, نہیں تم کو گھیر رہا ہوں, کیونکہ تم جو ہے کہ توبہ کر لو. میں مہربان ہوں, رحم کرنے والا, میں تمہیں معاف کر دوں گا, تم کو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اب پھر وہیں پر اللہ کہتا ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے. اگر اس کے باوجود بھی تم نہ مانے تو میں ایسی سخت سزا دوں گا کہ جس کا تم کو بتا تو دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی تم اس پر یقین نہیں کر رہے ہو. بڑی سخت سزا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کیا کہتا ہے, اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں, راحت سے پہلے ہی یقیناً ان سے پہلے سزا بطور مثال گزر چکی, اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جان ظلم پر بھی. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے. بے شک اور بے شک اور بے شک. اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنا اللہ ہمیں معاف کرے. اوکے, آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور کافر کہتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں, سننا ہے, سمجھنا ہے ہم نے کیا کہہ رہے ہیں. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی. بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ قوم کے جو لوگ ہیں نا, جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کر رہے ہیں, جو کچھ بول رہے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں, دیکھیے یہ کلام یا قرآن جو ہے کہ اس بات کی بھی دلائل کر رہا ہے, دلیل دے رہا ہے کہ وہ جو کفار قریش جس موقع پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور جو بھی طریقہ عمل اپنا رہے ہیں, اللہ کو خبر ہے, اللہ کو خبر ہے. اور خبر کے ساتھ ساتھ اللہ جو ہے کہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے, اللہ اس کا جواب بھی دے رہا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں نا کہ اس پر رب کی طرف سے کوئی نشان اس پر, یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, یعنی کہ دیکھیے کچھ جو کفار قریش تھے نا, وہ جو ہے کہ ایسا کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو کوئی نشانی دکھائیے, کوئی معجزہ دکھائیے, ہے نا, کوئی جادو دکھائیے. بس یہ جو ایمان جن کو لانا ہے وہ یہ سب باتیں نہیں کرتے, وہ اپنے عقل سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا واقعی میں نبی ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, اور جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے, اور جو کچھ دلیل ہے وہ صحیح, کیونکہ ان کے اندر کسی بھی طرح کا حسد, تکبر یا کوئی طرح کا بدگمانی نہیں ہوتی. صاف دل والے سمجھ جائے. اور جو صاف دل والے نہیں, جن کے اندر حسد ہے, تکبر ہے, بدگمانی ہے, اور ایمان جنہیں نہیں لانا ہے نا, تو وہ جو ہے نا طریقے سے جو ہے کہ نبی پر, رسول پر جو ہے کہ فضول کی باتیں کریں گے. اچھا آپ یہ کر کے دکھائیے, اچھا یہ کیجیے, اچھا وہ کیا ہے, فلانا کیا ہے. تو مطلب ان کو اتنا ان کو ایگزام ان کا دینا پڑے گا, مطلب کہ یہ آئے اللہ نے اپنے رسول, اپنے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ تم جاؤ ان کو اس عذاب سے بچاؤ,
بچا لو ان کو، کہہ دو کہ دیکھو جس راستے پہ چل رہے ہو اس کا نتیجہ بہت برا ہے، اور تم اس کی کوئی طرح کا قیمت بھی نہیں لے رہے، فیس بھی نہیں لے رہے۔ اب اس کے باوجود بھی جو ہے نا کہ وہ جو ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ اچھا ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے تو پھر ہم پھر اٹھائے جائیں گے، تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ اچھا عذاب آئے گا اب لا کے دکھاؤ، تو کبھی کہتے ہیں اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، کوئی نشانی دکھائی، کوئی معجزہ کر کے دکھائی، کوئی جادو کر کے دکھائی، ہے نا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اس طریقے سے۔ اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو سن رہا ہے۔ اب دیکھیے وہ ایسا کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تو قرآن پاک میں اپنا وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نہیں اتاری گئی؟ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، سن لیجیے۔ اب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہے نا، آپ کہہ دیجیے کہ آپ صرف آگاہ کرنے والے، بتانے والے۔ اللہ کا جو کلام جو وہی اتر رہی ہے آپ اس کو بتا دے رہے ہیں، کہہ دے رہے ہیں، سنا دے رہے ہیں، جو حق ہے وہ حق بتا دے رہے ہیں۔ آپ کی یہی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ ان کے ان سوالات سے، ان کے اس جو فضول کی جو آپ سے آزمائش کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں اور سازش کرتے ہیں، آپ ان سے بالکل پریشان نہ ہوگی، آپ ان پر بالکل جو ہے کہ اس پر آپ دھیان نہ دیجیے۔ آپ کا صرف کام یہ ہے کہ جو وہی آپ پہ اتر رہی، جو باتیں آپ پہ آ رہی، آپ بس ان کو پہنچا دیجیے، اس کے بعد تو پھر ہم ہیں ان کا فیصلہ کرنے والے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، یعنی کہ ہر قوم کے لیے۔ اب اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اس قوم کے لیے آپ ہیں، اسی طریقے سے ہر قوم کے لیے ہم نے اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے نا، جو ان کو ہدایت دینے والے تھے، رہے ہیں، گزرے ہیں۔ آپ بھی ان کے اس قوم کے لیے آپ بھی ان کو ہدایت دینے والے، مطلب کہ ان کو ہدایت بتانے والے اور باتوں کو بتانے والے ہیں جو اللہ کی ہے، جو حق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس باتوں سے، ان کے اس طریقے الجلول والے باتوں سے آپ بالکل پریشان نہ ہو، بالکل خوف نہ کھائے، ہے نا۔ آپ کا کام صرف ان کو ڈرا دینا ہے، بتا دینا ہے، جو حق ہے وہ چیز کو ان کو بتا دینا ہے، بس آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ آپ سے اگر کوئی اور طرح کا ڈیمانڈ کرتے تو وہ چھوڑ دیے، آپ اس پر پریشان نہ ہوئیے، جب جیسا ہوگا ہم اس کا کریں گے نا۔ آگے مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں پہ ان کے ان تینوں چیزوں کی باتوں کا اللہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ جو ہے کہ حضور سے جو باتیں کی اس کا بھی اللہ نے جواب دیا، آپ پریشان ہو۔ پھر اللہ پھر آگے یہاں پر پھر بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ مادہ یعنی کہ عورتیں، فیمیل، کوئی بھی جو بھی لیونگ فیمیل ہے نا، مادہ اپنی شکم میں جو کچھ بھی رکھتی ہے اپنے بچے دانی میں، ٹھیک ہے نا، یوٹرس میں، پیٹ میں، ٹھیک ہے نا، جو کچھ بھی رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اب اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کے پیٹ میں جو پل رہا ہے اسے بھی جانتا ہوں، میں تو اس کے پیٹ میں جو پل رہا ہے اسے بھی جانتا ہوں، اور وہ کب جنے گی یہ بھی جانتا ہوں، اور کب اس کے پیٹ میں بچہ موو کر رہا ہے، گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کیا سائز کر، سبھی میں جان رہا ہوں، مجھ سے کچھ چھپا نہیں، اور ہر چیز کا میں نے ہے نا اندازہ میں رکھا ہے نا، بیلنس میں رکھا ہے۔ اب ہم نے اللہ نے اس آیت میں ایک اشارہ کیا کہ دیکھو جو بھی فیمیل ہے، مادہ اسی لیے چاہے وہ انسان کی ہو، جانور کی ہو، ہے نا، جن کی ہو، جو بھی اس کے اسکن میں، پیٹ میں جو بھی پل رہا ہے، جو بھی ہے اس کو میں جانتا ہوں، اور کب کیسا تھا، کیسا ہوا، کب کیسا ہوگا یہ بھی میں جان رہا ہوں، اس کا میں نے معیار بنا رکھا ہے، سب کا سسٹم بنا رکھا ہے۔ انسان کی عورت کے پلنے والے بچے پیٹ میں جو ہیں وہ کب کب کیسے کیسے شکل صورت لیں گی وہ ہم جان رہے ہیں، کب پیدا ہوگا وہ بھی ہم جان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طریقے سے ہم اگر انسان کے علاوہ دوسرے لیونگ فیمیلز کی بات کریں تو اس کا بھی اللہ جان رہا ہے کہ اس کے
पेट में पलने वाला बच्चा कब कब किस किस सिचुएशन में कौन सा पोजीशन ले रहा है, कौन सा मूवमेंट कर रहा है और कब पैदा होगा, कब डिलीवर होगा, हम जान, और सबका हमने एक मियाद रखा, सबका हमने एक अंदाज रखा। कहीं किसी के पेट में 9 महीना, कहीं किसी के पेट में 5 महीना, कहीं किसी के पेट में 12 महीना, कहीं कुछ, सबका अलग अलग मियाद है, वो अलग बारी है, उसके ऊपर बहस नहीं, ठीक है ना। मैं मेन जुमला ये है कि अल्लाह सब कुछ जान रहा है और हर चीज का अल्लाह ही ने जो है कि एक निजाम बनाया है कि इतने दिन में तुमने इतनी डिलीवरी करनी है, इतने दिन पेट में रहना है, इतने दिन डिलीवरी होनी है, इतने बच्चे होने हैं, ऐसे बच्चे बड़े होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। यानी अल्लाह ने एक मिसाल दिया, मिसाल का मतलब निशानी दिया कि देखो मादा के पेट में जो है उसके बारे में भी मैं जान रहा हूँ, जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में भी मैं जान रहा हूँ। आगे, जाहिर व पोशीदा का वह आलिम है, बड़ा और सबसे बुलंद व बाला है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कह रहे, अभी वहां पे भी कह के देखो हर मादा के पेट में जो बच्चा पला उसके बारे में भी मुझे खबर है और मैंने ही उसका एक पीरियड बनाया हुआ है कि कब कब कैसे कैसे चेंजेस होनी है और कब डिलीवर होना है। अब यहाँ पे अल्लाह फिर कह रहे हैं कि हर जाहिरा पोशीदा, मतलब जो चीज तुम जाहिरन करते हो, जो चीज तुम सामने प्रेजेंट में करते हो और जो कुछ तुम छिपा के करते हो, वो सब कुछ मैं जानता हूँ। अभी बात ये आई थी ना कि वो कुफार कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि आप अगर अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, तो आप कुछ मौजज़ा करके दिखाइए। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिए थे ना कि भाई तुम्हारा काम है कि तुम उनको मेरी बातों को पहुंचा देना, ठीक है ना। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि देखो मैं तो एक मादा के पेट में पलने वाले बच्चे की भी खबर रखता हूँ और उसको किस किस वक्त में क्या क्या पोजीशन में आना है वो भी खबर रखता हूँ और कब उसने पैदा करना है ये भी खबर रखता हूँ। अब फिर कहता है कि जाहिर हो या पोशीदा हर बात को मैं जानने वाला हूँ। अब अल्लाह क्या कहता है कि चाहे तुम कोई काम जाहिरी करो या फिर छिपा के करो या दिखा के करो या छिपा के करो, हर बात को मैं जानने वाला हूँ। अब बड़ा बुलंद वाला हूँ, यानी कि मैं बहुत आलिशान। तुम इस गफलत में ना रहना, तुम इस गफलत में ना रहना तो मुझे खबर नहीं, मुझे पता नहीं। तुम दिल के अंदर कोई बात बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम जबान पे लब से ना बोलो, तुम मन में खाली सोच लो तो मुझे खबर है, मुझे तो खबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने हर एक इंसानों के साथ जो है अपने फरिश्ते लगा रखा हूं जो तुम्हारी हर एक मोमेंट को वो लिख रहे हैं ताकि वो गवाही देंगे क़यामत के रोज। मैं तो जान ही रहा हूं, मैं तो जान ही रहा हूं जो कुछ तुम कर रहे हो, चाहे छिप के कर रहे हो चाहे खुल के कर रहे हो, मैं तो जान ही रहा हूं। लेकिन इसके अलावा भी मैंने एक एक फरिश्ते, यानी कि दरोगा जैसे कहते ना, फरिश्ते तुम्हारे साथ हमने कर रखा, वो लिख रहे हैं। और जब क़यामत के रोज जब मैं तुमको सारी चीजें बताऊंगा, सारे तुम्हारा जो भी अमल किए वो सारे अमल तुम्हारे सामने आ जाएंगे और अगर उसमें कहोगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो फरिश्ते दिखा देंगे, देखो तुमने ये क्या किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, तुमने वो सोचा, सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। वहां पे किसी भी तरीके का जो ना अगरचे मगरचे नहीं चलने वाला। तो अल्लाह कहता है कि हम तुम्हारे सारे पोशीदा और सारी चीजें जो जाहिर है सब हम जानते हैं और हम बड़े ही आलिशान और बड़े ही पाला है। आगे, तुम में से किसी का अपनी बात को छुपाकर कहना और बआवाज बुलंद से कहना और जो रात को छिपा हुआ हो और जो दिन में चल रहा हो, सब अल्लाह पर बराबर व एकसां है। अब देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, है ना, कि तुम में से किसी का अपनी बात को छिपा के कहना। तुम कोई बात को छिपा के कहो, राजदारी से कहो, साजिश करो, है ना, या फिर बुलंद आवाज से कहो, कुछ भी कहो, लेकिन चाहे तुम रात में छिप के कर रहे हो चाहे तुम दिन में कर रहे हो, सब कुछ मेरे लिए तो ओपन आइज से, जैसे कहते थे कि सारी चीजें नेकेड आइज से मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, सब कुछ मेरे लिए, कोई भी चीज पर्दा नहीं है मेरे लिए, कोई भी चीज पर्दा नहीं, कोई भी चीज छिपा नहीं, सब अल्लाह पर बराबर व एकसा है। सब कुछ चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी चीज मेरे लिए छिपी नहीं है, मुझसे छिपी नहीं है, सब चीज एकसा है, सबके बारे में मुझे खबर है और मैं जान रहा हूँ। बेशक और बेशक और बेशक, और यही हम मुसलमानों का यकीन भी है और हम लोगों का ईमान भी है और हमने इसी पर यकीन भी रखना है, ईमान भी रखना है और यही बातों को सबको कहना बताना भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम और आपको हिदायत से नवाजे, हमारे अंदर ईमान की ताज़गी अता फरमाए और मजबूत ईमान वाला बनाए, जब तक दुनिया में रखे ईमान पर रखे और ईमान पर ही हमारा खात्मा हो। आमीन सुम आमीन इलाही आमीन। फिलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा, कहने बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।